آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ اسلام آباد 7 ایونیو پر سابق وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا جوان سالہ بیٹا عنزہ طارق ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق عنزہ طارق کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوئی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ ویگو گاڑی میں موجود عنزہ طارق شدید زخمی ہو گئے۔ عنزہ طارق کو موقع پر موجود افراد اور پولیس نے فوری طور پر پیمز اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پرسا کے حوالے کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے 3-4 مرتبہ الیکشن کے مواقع ضائع کیے۔ کیا وجوہات تھیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنانا ہے۔ ملکی سیاست کے افق پر نئی سیاسی جماعت کا جنم۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے باضابطہ نئی جماعت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں پرویز خٹک نے سوال اٹھائے کہ پی ٹی آئی نے 3 سے 4 مرتبہ الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے؟ کیا وجوہات تھی کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا؟ جس دن یہ راز کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ پی ٹی آئی کا اصل پروگرام کیا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سمیت تحریک انصاف کے 57 سابق ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کے پہلے اجلاس میں سابق صوبائی وزیر اشتیاق ارمر، شوکت علی، فرید صلاح الدین، کلندر خان لودھی، ملک شوکت علی اور افتخار علی مشوانی شریک ہوئے۔ ابراہیم خٹک، ارباب وسیم، پیر فدا محمد، ملک واجد، احتشام جاوید، غزن جمال، تاج محمد، عزیز اللہ، فضل مولا، محمد اعظم خان، مصور خان، محمد دیدار، عبدالغفور، احمد حسین شاہ، وزیر زادہ اور ضیاء اللہ بنگش بھی اجلاس کا حصہ بنے۔ اجلاس کے اعلامیے میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی زیر صدارت 258ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء کو حکومت کی معاشی بحالی کے منصوبے میں فوج کے کردار بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس موقع پر کہا کہ بامقصد تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 258ویں کور کمانڈر کانفرنس مادری وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکاء کا معاشی بحالی کے لیے تکنیکی، انتظامی سمیت ہر قسم کی معاونت کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کو داخلی سلامتی کے موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ قلعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے دہشت گردوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی میسر ہے۔ دہشت گردوں کو ان سہولیات سمیت جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی سے پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر تفصیل سے غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس موقع پر کہا کہ بامقصد تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ کانفرنس کے شرکاء کو حکومت کے معاشی بحالی کے منصوبے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے دائرے میں زراعت، آئی ٹی، کان کنی، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد ورلڈ بینک نے بھی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ اس وقت پرنسپل سیکریٹری ٹو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات ہیں۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ کا شمار ملک کے قابل بیوروکریٹس میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد ورلڈ بینک نے بھی منظوری دے دی ہے۔ رخ کرتے ہیں شہری قائد کے، جہاں کے منتخب بلدیاتی نمائندگان کے پہلے اجلاس میں جماعت اسلامی کی جانب سے شدید احتجاج اور شور شرابہ کیا گیا، نعرے بازی بھی کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی نے حافظ نعیم الرحمان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ساحل کا حل صرف جماعت اسلامی نہیں۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔
नारेबाजी, शोर शराबा और हंगामा आराई। सिटी कौंसिल मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। कराची के बल्दियाती नुमाइंदगान पहले इजलास में मसाइल पर गुफ्तगू करने के बजाय सियासी नारेबाजी करते रहे। जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया और कब्जा करके मेयर बन गए हैं। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी करती है। फेयर हॉल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी बोले कि हल जमात इस्लामी नहीं है। एक शख्स ने अपनी अना की खातिर सब कुछ मफलूज करके रखा हुआ है। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत मत करो। और बाबा तुम लोगों की वजह से कराची की फुटपाथें खत्म हुई, जहाँ पे तुमने खंबे लगा के बिल बोर्ड लगा दिए थे और तुमने एतराफ़ किया इस बात का कि तुमने 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बनाया। हमें अपने नौजवान को बताने की ज़रूरत है कि मसाइल का हल है और हल जमात इस्लामी नहीं है। मैं इनको मुहिब्बे वतन मुहिब्बे कराची समझता था। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो। कराची के बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने आ चुके हैं। एक दूसरे की जानिब से सियासी इल्जामात में तेजी भी आ गई है। शहरी सवाल करते हैं कि कराची के मसाइल आखिर कब हल होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को आइन और कानून के मुताबिक करार देते हुए फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन व कानून के मुताबिक आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में हर तरह के फेयर ट्रायल का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन से पहले मौजूद है। दोनों एक्ट के तहत इक़दामात कानून के मुताबिक है। आर्मी से मुमासिल कवानीन के तहत बहुत से दीगर अदालती फोरम्स भी बनाए गए। तमाम फोरम्स की कार्रवाई का अपना तरीका कार है। अदालती फोरम्स के अलावा दीगर फोरम्स की मौजूदगी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत। IMF की शराइत के साथ नाक़िस हुकूमती पॉलिसीज़ भी बिजली के नरखों में इजाफे की वजह बनने लगी हैं। IPP से किए गए माहिदे और गर्दिशी कर्जे बिजली के भारी बिलों का बाइस बन रहे हैं। सारिफीन बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 50% से ज़ायद कैपेसिटी चार्जेस अदा करते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान यूसुफज़ई। बिजली की फी यूनिट कीमत की 50, महंगे ईंधन का इस्तेमाल, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली महंगी होने की बड़ी वजूहात, टैक्सेस की भरमार, सार्फिन के लिए अलग वबाल जान। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक पन बिजली की औसत पैदावारी कीमत 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट है, जिस पर 16 रुपए 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस लिए जाते हैं। कैपेसिटी चार्जेस आयद होने के बाद 7.25 रुपए वाली ये बिजली 22 रुपए 95 पैसे फी यूनिट हो जाती है। दरामदी कोयले से बिजली की असल पैदावारी लागत तो 16 रुपए 71 पैसे फी यूनिट है, जिस पर 23 रुपए कैपेसिटी चार्जेस आयद होने के बाद फी यूनिट नर्ख 40 रुपए 34 पैसे तक पहुंच जाते हैं। फर्नेस ऑयल से बिजली की औसत पैदावारी लागत 23 रुपए 74 पैसे फी यूनिट, जबकि कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपए 82 पैसे हैं। जिसके बाद फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 48 रुपए 56 पैसे फी यूनिट की सतह पर पहुँच जाती है। RLNG से बिजली की औसत पैदावारी लागत 23 रुपए 56 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 27 रुपए 86 पैसे हैं और RLNG से बिजली की पैदावारी कीमत 51 रुपए 42 पैसे फी यूनिट है। सारिफ को बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स और दीगर टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तवानाई माहिरीन का कहना है कि जब तक IPPs के साथ किए गए मायदों पर नजरसानी नहीं होगी, बिजली के नरखों को मुनासिब सतह तक लाने का मामला हल नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। बैनुल-अक़वामी माशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती बारे तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक फ़ज़ाया की बेमिसाल पेशा वराना महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाक फ़ज़ाया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाया के मुताबिक एयर चीफ ने
پاک فضائیہ کو جدت سے استوار کرنے اور مقامی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے جاری مختلف منصوبوں بارے آگاہ کیا۔ ایئر چیف مارشل نے معیشت کی ترقی اور استحکام کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیز اور اقدامات کی تعریف کی۔ ایئر چیف نے وزیر خزانہ کو پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت پاکستان پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ پاک فضائیہ کے اہلکار ملک کے دفاع اور قومی سلامتی کے لیے بدلتے چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبر ہے عدالتی امور سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار کو 5,000 روپے جرمانہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 10 روز آگاہی مہم چلائیں، اس کے بعد 5,000 روپے جرمانہ کریں، شہری خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت ٹریفک حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ہیلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کے لیے رولز بنائیں اور 5,000 روپے جرمانہ کریں۔ خلاف ورزی کرنے والے شہری خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے 10 روز ہیلمٹ کے استعمال کی تشہیر کریں اور شہریوں کو آگاہی دیں۔ دوران سماعت عدالت کا CBD انڈر پاس میں بارش کا پانی جمع ہونے پر سخت ناراضی کا اظہار۔ CEO CBD عمران امین اور سیکٹری ہاؤسنگ سے جواب طلب۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، انڈر پاس پہلی بارش بھی برداشت نہیں کر سکا۔ عدالت نے کلمہ چوک CBD انڈر پاس میں بارش کا پانی جمع ہونے سے ارد گرد کے گھروں کے متاثر ہونے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ گزشتہ 3 ٹریڈنگ سیشنز میں ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں اس دوران 2 روپے 80 پیسے کا اضافہ ہو چکا، جبکہ سونا بھی مزید مہنگا ہو رہا ہے۔ فوریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قدر میں 1 روپے 67 پیسے اضافہ ہوا اور یہ انٹر بینک میں 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی مانگ روپے کی قدر میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ فی تولہ سونا مزید 1600 روپے مہنگا ہو کر 2,14,800 روپے تولہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے دوران ملک بھر میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ 20 سے 22 جولائی کے دوران کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ رواں ہفتے مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ منگل سے کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور اسلام آباد میں بارشوں کا امکان۔ 20 سے 22 جولائی کے دوران کراچی، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹہ میں بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں آج رات ملک کے بلائی و وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ مونسون ہوائیں 19 جولائی کو شدت اختیار کریں گی، جس کے نتیجے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی کہیں کہیں وقفے سے بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری، گلیات سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہری خصوصاً سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔